مکرم جناب وکیل طاہر صاحب کے توسط سے جامعہ نوریہ کا یہ پاکیزہ اجلاس ہے، جس میں یہاں سے فارغ ہونے والے طلباء کو حفظ و مولویت کی سند اور دستار سے نوازا جائے گا۔ ٹھیک 12:12 پر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں میری گھڑی کے حساب سے۔ اڑانی طوطیوں نے، قمریوں نے، عندلیبوں نے، چمن والوں نے مل کر لوٹ لی طرز فغاں میری۔ اڑائے کچھ ورق لالا نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستاں میری۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ چھپا کر آستینے بجلیاں رکھی ہیں گردوں نے، انا دل باغ کے غافل نہ بیٹھے آشیانوں میں۔ ملکی پیمانے پر گزشتہ کچھ سالوں سے کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک جانے کا اتفاق ہو رہا ہے۔ یہ بڑا المیہ ہے کہ ہم مسلمان بس یوں ہی جی رہے ہیں۔ علم کے معاملے میں اگر دیکھا جائے، نہ ڈھنگ سے دنیا کی تعلیم ہماری قوم کے پاس میں ہے، نہ ڈھنگ سے دین کی تعلیم ہماری قوم کے پاس میں ہے۔ مدرسوں میں ان غریب بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیجا جاتا ہے جو مند بدھی کے لوگ ہوتے ہیں۔ جو بچہ کہیں نہیں چلتا ہے ان بچوں کو مدرسے میں بھیج دیتے ہیں۔ جو بچے جینیس ہوتے ہیں، مائنڈیڈ ہوتے ہیں، اچھی سوچ کے حامل ہوتے ہیں، ان بچوں کو اسکول کے حوالے کیا جاتا ہے۔ گویا علم کا ایک دو طبقہ ہمارے یہاں موجود ہے، اور یہ ظلم انگریزوں نے جاتے جاتے ہمارے ملک میں مسلمانوں پر کیا۔ علم کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک دین کا علم اور ایک دنیا کا علم۔ نتیجہ یہ ہوا جو دین کے علم کا جانکار ہوا وہ دنیا سے جاہل رہ گیا، اور جو دنیا کے علم کا جانکار ہوا وہ دین سے جاہل رہ گیا۔ مولانا سمجھتا ہے ڈاکٹر، انجینئر، لائر یہ سب جاہل ہیں، اور ڈاکٹر، انجینئر، لائر سمجھتا ہے سارے مولوی جاہل ہیں، اور سچائی ہے کہ دونوں جاہل ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ ڈاکٹر اپنے علم کو، انجینئر اپنے علم کو، لائر اپنے علم کو، عالم اپنے علم کو، دولت مند اپنی دولت کو، طاقتور اپنی طاقت کو، اہل حسب و نسب اپنے حسب و نسب کے ذریعے سے ملت کو ہم کہاں تک اونچائی پر لے جا سکتے ہیں، اس میں سہیوگ کرنا چاہیے۔ مگر اپنی اپنی دفلی اور اپنی اپنی راگ ہے۔ ہر شخص نے اپنی 2.5 اینٹ کی مسجد بنا رکھی ہے اور اسی میں خوش ہے، وہ سمجھتا کہ شاید پوری دنیا کا بادشاہ میں ہوں۔ آج کی تاریخ میں بھی اگر ہم یہ سوچتے ہیں تو ہم سے بڑا احمق کوئی نہیں ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، بے شک ہم نے قرآن عربی میں اتارا ہے تاکہ تمہیں عقل آ جائے۔ ہمارے حضور کے بعثت سے پہلے کیا عقل مند لوگ نہیں تھے؟ جینیس لوگ نہیں تھے؟ علم نہیں
نہیں تھا، ہوش مند لوگ نہیں تھے، آخر بعثت نبوی سے پہلے دنیا میں انترکش میں پلاٹنگ کیوں نہیں کری؟ چاند پر زمینوں کا بیاپار کیوں نہیں کیا؟ زمین کے اندر سے معدنیات کے خزانے کیوں نہیں نکالے؟ پیٹرول اور ڈیزل گیس یہ کیوں دریافت نہیں کیا؟ میزائل کیوں نہیں بنایا دنیا نے؟ آئٹم بم دنیا نے کیوں نہیں بنایا؟ جبکہ ہمارے حضور سے پہلے تقریباً 6000 سال کا زمانہ گزر چکا تھا، کیوں نہیں بنائے لوگوں نے؟ اس لیے نہیں بنائے کہ اللہ نے ترقیات کے سارے زینے محمد مصطفیٰ کے قدموں سے وابستہ کر رکھے تھے۔ قرآن وہ نسخہ کیمیا اور کامل و مکمل کتاب ہے جسے یورپ کا انسان پڑھتا ہے اور انترکش میں جا رہا ہے۔ جس قوم کے پاس یہ کتاب ہے وہ کتاب صرف مردوں کی بخشش کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ تھا جسے قرآن پڑھنا گانے گاتا ہے وہ آج، اور ہاکی کھیلتا ہے وہ دھنی تلوار کا۔ کتنی حیرت کی بات ہے، یورپ کا انسان قرآن پڑھ رہا ہے، اس پہ ریسرچ کر رہا ہے، اور آج کے تقریباً 600 سال پہلے اگر کہیں علم تھا دنیا کے نقشے پہ تو مسلمانوں کے پاس تھا۔ پوری دنیا میں گھنگھور اندھیری گھٹا چھائی ہوئی تھی، روشنی تو اسلام لے کے آیا ہے نا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں نے علم حاصل کر کے دنیا کے 3 بر اعظم پر بیک وقت حکومت کی ہے۔ جس طرح سے آج ہمارا مسلم قوم کا آدمی اپنی اولاد کو کانوینٹ اسکول میں ایڈمیشن کے لیے قطار میں کھڑا ہوتا ہے، ایسے ہی دور تھا جب یورپ کے جنگلی جانور علم کی تلاش میں کرتبہ کی جامع مسجد کے مدرسے میں قطار میں کھڑے رہتے تھے، اور جب ان کا ایڈمیشن مدرسے میں ہوتا تھا تو ان کے ملک میں خوشیاں منائی جاتی تھی۔ پڑھ کے جاتے تھے تو بڑا شور و شغف ہوتا تھا، میرا بچہ مدرسے سے پڑھ کے آیا ہے۔ آج حالت یہ ہے مدرسے میں جو کہیں نہیں چلتا وہیں مال بھیجا جاتا ہے۔ پڑھنے کم آتے ہیں مدرسے میں بچے، پلنے زیادہ آتے ہیں۔ حالات ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں ملک کے طول و عرض میں، مدرسے میں بچے ایک بھی نہیں ہیں، مگر کرائے پہ دستار بندی کے لیے بچے بھی بلائے جاتے ہیں۔ ایک ایک حافظ کی 10 دستار بندی ہوتی ہے، اس کو کیا کرنا؟ یہاں بھی جوڑا جامہ مل رہا ہے، وہاں بھی جبہ دستار مل، وہاں بھی نذرانہ مل رہا، وہاں بھی نظر۔ یہ دھکار کیوں ہمارے یہاں ہے؟ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس طاق میں رہتے ہیں کہ کون سا مولوی کب اس کو سرکا دے مدرسے سے، کس مسجد سے امام کو نکال دیں، ہمارا اپنا آدمی آ جائے۔ تو کیوں وہ آپ کا آدمی نہیں جو اب تک امامت کر رہا تھا؟ اسی ادھیڑ بن میں لوگ لگے ہوئے، جو انرجی ہماری ملت کے فلاح و بہبود کے لیے خرچ ہونی چاہیے وہ تخریب کاری پہ خرچ ہو رہی ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم دھستے ہوئے چلے جا رہے ہیں، اوپر آنے کا کوئی چانس ہمیں دکھائی نہیں پڑتا ہے۔ کوئی ضروری ہے کہ ہر مولانا امام ہی بنے؟ کوئی ضروری ہے کہ ہر حافظ مسجد میں جا کے امامت اور مؤذن گیری کرے؟ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر امام الانبیاء مسجد نبوی کے امام ہوتے ہوئے بزنس کر سکتے ہیں، سرکار ابوبکر صدیق خلیفۃ المسلمین ہو کر کے چادر بیچنے کے لیے مدینے کے بازار میں نکل سکتے ہیں، عمر فاروق اعظم مسجد نبوی کے امام ہونے کے باوجود بھی مدینے کے بازار میں چادر بیچنے جا سکتے ہیں تاکہ بچوں کا خرچ نکالا جائے، تو پھر ہم کون سرخاب کے پر لگائے ہوئے یار؟
ہمیں کون سی دقت آتی ہے؟ اور ایک مولوی سے اچھا بزنس دنیا کا کوئی مائی کا لال نہیں کر سکتا ہے. باب البیوع ہم پڑھتے یار، بے سلم کیا ہے، بے مزاربت کیا ہے، بے تعاطی کیا ہے، یہ ہم پڑھتے ہیں. دھندا کیسے کیا جاتا ہے، بے منعقد کب ہوتی ہے، فس کب ہو جاتی ہے، یہ ہم پڑھتے پاتے ہیں. اگر گھسیارا آدمی جو ہے بزنس کر کے سٹیا جاتا ہے، شیر بن جاتا ہے، تو پڑھا لکھا جو مولوی زندگی میں 8 سال 10 سال یہی پڑھتا لکھاتا اور پڑھتا ہے، وہ تو دربان نہیں ہو سکتا. یہ سوچ ہم نے اپنے دماغ سے نکالنے کی ضرورت ہے کہ ہم مولوی ہیں تو بچ گئے ہمارے ہاتھ پیر. جب تک ہم امامت نہیں کریں گے تو دنیا ہم کو کیا دے. ابے کوئی کچھ نہیں کہے گی یار، دنیا کس کو پڑھی ہوئی کچھ کہنے کی. تو یہ سوچ دماغ سے نکالیے، یہ کیڑے دماغ سے نکالیے. اور قوم کو اتنی فرصت نہیں ہے کہ وہ آپ کے پرپج میں پڑے. ہاں، آپ میں سے جو اس معیار کے ہوں کہ آپ کچھ کام کر سکنے کی چھمتا رکھتے ہیں، وہ اپنی مبلغ علم کا استعمال کریں اور قوم کو صحیح ڈائریکشن دیجئے. چاہے آپ کے ڈائریکشن کی بنیاد پر ان کے منہ ٹیڑھے ہو، چاہے ناک ٹیڑھی ہو. بولیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، آقا فرماتے ہیں جب فتنے ظاہر ہو، عالم اپنا علم ظاہر نہ کرے تو وہ گونگا شیطان ہے. پڑھیے، ترقیوں کے تمام تر درجات خدا نے دامن مصطفیٰ میں سمیٹے ہیں. کیا پتا تھا بدر کے 313 مجاہدین کی اولادیں کیسر و کسرا کی تمام تر سلطنتوں کو پیروں سے روت کر رکھ دیں گی. 313 مجاہدین کی اولاد آج کی تاریخ میں دنیا کے نقشے پہ 2.5 ارب مسلمان بستا ہے. 7.5 ارب کوانٹٹی انسانوں کی ہے دنیا میں، جس میں سے 2.5 ارب مسلمان بستا ہے. گویا 5واں ہر ویکتی مسلمان ہے دنیا کا. ایسے ہی ہر 5واں مسلمان دلال اور مخبر ہے. انہیں روٹی کے چند ٹکڑے چاہیے. قوم کی دلالی کرنے والا تم نے شرم نہیں آتی ہے؟ تم خدا کو منہ کیا دکھاؤ گے؟ کب تک تمہاری چودراہٹ باقی رہے گی؟ اگر تمہارے تود پر غرور و تمکنت اور دولت کا نشہ سوار ہو کے چربی چڑھنے لگتی ہے نا، تو اپنے محلے اور شہر کے قبرستان کا ایک چکر لگا لیا پھر. اس میں بڑے بڑے سٹیائے ہوئے لوگ، کروڑ پتی، ارب پتی، منسٹر، فنسٹر، ایم ایل اے، پنچایت سرپنچ، سارے سڑ گئے بیٹے، سڑ گئے سب. پوری باڈی ڈیکمپوز ہو گئی، ہڈیاں تک قبریں کھا گئی. جا کے پوچھو اپنے قبرستان میں، ابا حضور کیسے آپ ہیں؟ کیا بات ہے؟ منسٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ آرام سے نیند آ رہی تمہاری قبر میں؟ اس پینس کے گردوں پہ نیند نہیں آتی تھی تو نیند کی گولیاں کھاتے تھے. اب کیا مزاج شریف آپ کا ہے؟ امام اہل سنت نے اسی کی طرف اشارہ فرمایا. اندھیرا گھر، اکیلی جان، دم گھٹتا دل اکتاتا، خدا کو یاد کر بندے وہ ساتھ آنے والا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اہل سنت، حضرت علامہ مفتی شمس الدین صاحب قبلہ. کبھی بھی دولت پہ غرور مت کرنا، نہ تو ہی طاقت پہ غرور کرنا. غرور کرنا تو اپنے مصطفیٰ کی ذات پہ. یاد رکھیں 40 سیکنڈ کے اندر قدرت نے ارب پتیوں کو بھکاری بنا دیا. روٹی کی تلاش میں سڑکوں پہ کھڑے ہوئے. جو لوگ 40 سیکنڈ پہلے تندرست تھے، رب نے انہیں اپاہج بنا دیا. جو لوگ صحت مند تھے، عافیت کے ساتھ تھے، سوئے تھے، کل صبح اٹھیں گے تو پلان کے مطابق کام کریں گے. قدرت نے اس دنیا سے انہیں اس دنیا میں ٹرانسفر کر دیا. کئی کئی بلڈنگوں کے مالک کیسے کیسے خواب بنے ہوں گے انہوں نے.
बिल्डिंगें ही उनकी कब्रों में तब्दील हो गई। अब तक डेड बॉडी निकाली जा रही है मलबे से। क्या ये हादसात जमाना हम जैसे अक्ल के यतीम इंसानों को इस बात का मैसेज नहीं देते हैं कि ये दुनिया नापायदार है, इस पर भरोसा मत कर, कोई चीज इस काबिल नहीं है कि जिस पर तू नाज करे। सब रब का है। लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द वलिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द। आसमानों और जमीनों का बादशाह खुदा है। जमीन और आसमान में जो कुछ भी है सब रब का है। और ये भी सुन ले बंदे, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिक जुल जलाली वल इकराम। जो कुछ रब ने पैदा किया सबको फना हो जाना है, बाकी रहने वाली जात रब की है। करते हो रब फरमाता कल्ला इन्नल इंसाना लयतगा अर्राहु इस्तगना। हाँ इंसान सरकश हो गया है, उसने अपने आप को बेनियाज समझ लिया, मेरा कोई क्या बिगाड़ेगा। इतनी बिगड़ चुकी हो कि बनाए नहीं बन रही, और फिर भी होश के नाखून नहीं कि मेरा कोई क्या बिगाड़ेगा। अपने आप को बेनियाज समझते हो। अल्लाह फरमाता इन्ना इला रब्बिका रुजा। ओ पगले इंसान, तुझे शऊर नहीं है तेरे को पलट कर मेरे दरबार में आना है। इसलिए वत्तकू यौमन तुरजऊना फीही इलल्लाह, डर उस दिन से जिस दिन अल्लाह के जनाब में तेरी पेशी होने वाली है। कर ले जो करना है तेरे को, रात के अंधेरे में, दिन के उजाले में, कोठरी में और गली कूचे में, जो करना कर। एक दिन अल्लाह जब रस्सी खींचेगा ना तो उस कटी हुई पतंग की तरह तेरा हाल होगा जिसके वजूद का पता नहीं कहां जाके गिरती है। बहुत बुलंद फिजा में तेरी पतंग सही, मगर ये सोच भी ले डोर किसके हाथ में है। हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा। कभी कुरान पढ़ तो सही बंदे। अल्लाह फरमाता हाँ इंसान पर ऐसा एक वक्त गुजरा है जब वो कोई काबिले जिक्र चीज नहीं था, नापाक कतरा था। ओ नापाक कतरे से पैदा किए गए इंसान, तुझे अपनी असलियत का एहसास नहीं होता है जब तरक्की कर लेता है। दौलतों का मालिक हो जाने के बाद अपनी औकात भूल जाता है। अहबाब की कसरत होने के बाद औकात भूल जाता है। रब की हाकिमियत को फरामोश कर देता है। अल्लाह फरमाता सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। अल्लाह तुमसे अपनी हर नेमत के बारे में जरूर पूछेगा। हाँ, और जब तक बंदा अपने रब को जवाब ना दे ले, मेरे आका फरमाते हैं उसे कदम उठाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। तो थोड़ी हिंदुस्तान है कि 5 या 150 रुपया पकड़ा दो पुलिस वाले को और सट से निकल जाओ। उधर कोई बाईपास रास्ता भी नहीं है कब्रिस्तान में। हाँ, कब्र भी डेड बॉडी नाप के बनाई जाती है। हाँ, सबसे मरे वजह से मरते ही आपका नाम जिंदों की फहरिस्त में मुर्दों की भी। अरे यार वो मर गया, अरे यार फलाना मर गया, फलाना मर गया, जिंदों में मर गया, जिंदा था मुर्दा हो गया, नाम खान दिया गया उससे। और अब फिर अरे जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। अरे क्या बिगाड़ा वो बेचारे ने, बिल्डिंग बना के तेरे को दी, गाड़ियां ला के तेरे को दी, फिक्स डिपॉजिट, लाइफ इंश्योरेंस और कितने विकास पत्र, इंदिरा विकास, कितने पैसे जमा करके दिए। अभी मरद क्यों है बेचारे, सिर्फ रूही तो निकली है ना, चेहरे जेबा मौजूद है, दस्ते अकदस मौजूद है, पेट शरीफ मौजूद है, कदमें शरीफैन मौजूद है। क्या दिक्कत उस बेचारे से। एक बड़ी सी फ्रिज मंगा लीजिए, हुजूर इसी में आप आराम फरमाए, 2-4 दिन और रह लीजिए। ऐसा कोई करता है? ये मामला देखने के बाद भी कि कोई औलाद, कोई घर वाला, कोई भी शख्स अपने मरने वाले इंसान को घर के अंदर ज्यादा देर नहीं रख सकता, इसलिए कि डर है ये टंकी फूट न जाए। जी, डर है।
आका करीम फरमाते हैं 3 कामों में जल्दी किया करो। बेटी जवान हो जाए तो पहली फुर्सत में शादी कर दो, वरना खुद वो अपनी कर लेगी कहीं मंदिर में बात करके। अगर हमने होश के नाखून न लिए ना तो बहुत बुरे हालात से हम गुजर भी रहे हैं और इससे भयंकर नताइज सामने आएंगे। तो बेटी बालिग हो जाए पहली फुर्सत में शादी कर दो, ये मेरे नबी ने फरमाया है। नमाज का वक्त हो जाए तो पहली फुर्सत में हर काम छोड़ के नमाज पढ़ ले। ऐसा नहीं कि थोड़ा भी खाना खा लेता हूं, थोड़ा सो लेता हूं फिर पढ़ूंगा, इतने में मलकुल मौत तशरीफ लाएगा तो क्या करेगा? पहले नमाज पढ़ ले। और कोई मर जाए ना, जितनी जल्दी हो सके उसे उसकी खबर के हवाले कर दे बंदे। क्यों? इसलिए कि अगर जन्नती है तो जन्नत से ज्यादा देर तक इसे दूर रखना अच्छी बात नहीं है। और अगर दोज़खी है तो ये ऐसा ना हो देर तक रखे और अल्लाह का अताब कोई जाहिर हो जाए, जल्दी सुलटा दो। मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अब्बा आप जानो और आपका कौन जाने, हम तो चले अपने घर पे। ये हो रहा है। ये रोज देखने के बाद क्या हमारी आंखों शरीफ के पर्दे शरीफ हटते नहीं है? दिमाग के झरोखे रोशन नहीं होते हैं? फितनेबाजी एक एक नाली के लिए मुसलमान कम वक्त जो है 20-20 साल मुकदमा लड़ता है। 20-20 साल। अगर 1 इंच जमीन तूने छोड़ दी अपनी मर्जी से तो क्या मर जाएगा तू? एक बुजुर्ग फरमाते हैं, मैं गुजर रहा था, 2 भाई झगड़ा कर रहे थे मारपीट आपस में। तो उन बच्चों ने कहा कि हजरत हम दोनों भाई को फैसला कर दीजिए। कहा क्या बात है? कहा ये कह रहा है ये मेरी जमीन है यहाँ से और मैं कह रहा हूँ ये मेरी जमीन यहाँ से। अभी बाबा बोले भी नहीं थे, जमीन की आवाज दी, बाबा इनसे कह दीजिए ना इनके बाप की जमीन है ना इनकी जमीन, ये अल्लाह पाक की जमीन है और इन दोनों को हमारे अंदर आना खा जाएंगे दोनों। ये हालत है। रोज जमीन पर जमीन पर चलते जब बेनमाजी होते ना, बेनमाजी का वजूद जमीन के लिए बहुत ज्यादा बोझ लगता है जमीन को। ओ अल्लाह की रोजियां हलक शरीफ तक ठूसने वालों 3-3 मरतबा, सुबह चुपड़ी रोटी, दोपहर में कोरमा बिरयानी मुतंजन और शाम को भी तोंद पे हाथ फेर के गली कूचे में घूमने वालों, कम से कम 5 वक्त की नमाज तो पढ़ लिया कर बंदे। ये तेरी पर्सनल वो इबादत है जो किसी नॉमिनी को नहीं मिलेगी। बेशक बेशक। हाँ, बैंक में कुछ रखा वक्का है ना तो बैंक वाला पूछता है अगर आप अचानक ट्रांसफर हो गए तो ये किसको मिले? तो नॉमिनी का नाम बताइए। तो कोई अपनी बेगम का नाम लिखवाते हैं, कोई लड़के का नाम लिखवाते हैं। लेकिन नमाज वो इबादत है कि किसी नॉमिनी को नहीं मिलेगी। जब आप मर जाओगे ना तो आपकी कब्र में ये नूर बन के आएगी। इसलिए औलाद को हलाल कमाई खिलाओ, सूखी रोटी खिलाओ यार, चटनी रोटी खिलाओ मगर हलाल की। इसी में दम है और इस दम ने कैसर और किसरा की ईंट से ईंट बजा कर रख दिया। कौन थे वो लोग? ढंग की जूतियां पैरों में नहीं थी उनके, कपड़ों में पेबंद लगे हुए थे, टूटी टूटी तलवारें थी, ढंग के तीर कमान नहीं थे। मगर जब वो गए ना जंग करने के लिए सहाबा नबी के दीवाने, तो लोग मजाक उड़ाते रहे ये आए लड़ने के लिए। और जब उन कहीं 8,000 कहीं 9,000 कहीं 10, 15, 20,000 की तादाद होती थी और सामने वालों का लश्कर 3 लाख का, 3.5, 4 लाख का, उन्होंने फिर बाद में महसूस किया हमने आंकने में गलती कर ली। ये 8-10 हजार जो थे ना ये मरने के लिए ही आए थे, इसलिए जीत करके मैदान गए। बेशक बेशक। हाँ, वो सर पे कफन बांध के निकलते थे, या नबी के दीन का झंडा गाड़ेंगे और या हमारी कब्र यहां पे बनेगी। तब कामयाबी हासिल की थी। तो मेरे आका के प्यारे दीवानों, ये मदरसे जो है ना, मदरसे, यहां बच्चों ढंग के बच्चों को भेजिए पढ़ने के लिए। लोग कहे
اور یارو پہلے جیسے مولانا نہیں پیدا ہوتے تو پہلے جیسا بچہ بھی آپ دیتے مدرسے کو. جب ماں نے عبد القادر جیلانی کو مدرسے کے حوالے کیا تو بغداد کی جامع مسجد پر خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا قدمی حاضی علی رقبۃ لکل ولی اللہ. جب ماں نے مخدوم سمنا کو مدرسے کے حوالے کیا تو سمنا کے تخت و تاج کو لات مار کے صحرا نوردی کرتا ہوا ہندوستان کی الجھی ہوئی زلفوں کے سنوارنے آیا. جب ماں نے معین الدین سنجری کو مدرسے کے حوالے کیا تو عطائے رسول بن کر کے بھارت کی سرزمین پہ تشریف لایا. جب ماں نے امام احمد رضا کو مدرسے کے حوالے کیا تو اس قلندر وقت نے 107 علم و فن پر 1400 کتابیں لکھ ڈالی. ڈھنگ کے بچے کو دیجیے یار مدرسوں کو. جو مند بدھی کے بچے دیتے ہیں نا, یہ ان اساتذہ کا اتنا کرم اور احسان ہے کہ جو بچہ کہیں اسکول میں نہیں چلا نا, یہ 30 پارے اس مند بدھی کے دل پر بھی لکھ دیتے ہیں. ان کی محنت کو داد دیجیے مدرسین کی کہ جو بچہ کہیں نہیں چلتا ہے نا, وہ مدرسے میں چلا لیا جاتا ہے. اور بڑی محنت کے ساتھ اساتذہ بچوں کو تعلیم و تربیت سے آراستہ کرتے ہیں. اور یاد رکھیں ساتھیوں, مدرسوں کے بچوں کو آپ بھلے ہی کیسا بھی کچھ بھی سمجھے, مگر جو ان کے رتبے ہیں نا, کسی کا باپ بھی ان کے رتبے کی دور کی بات ان کے قدموں کی دھول تک نہیں پہنچ سکتا ہے. جن بچوں کے پیروں تلے فرشتے اپنا پر بچھاتے ہوں ان کا مقام سمجھا آپ نے. جن علماء نے قربانیاں دی ہیں, اگر عالم قبرستان کے کنارے سے گزر جائے 40 دن کا عذاب اللہ اٹھا لیتا قبرستان کے اوپر سے. عالم ہونا چاہیے جی. اس لیے دوستوں, بزرگوں, ساتھیوں, بچوں کو پڑھائیے. مولانا کے سادات کے فرمان ہے نا, آدھی روٹی کھاؤ بچوں کو پڑھاؤ. اور ہم ایسا کھائیں گے تو پھلا پھلا کر کے بچے پڑھ دور کی بات, اس گلی میں اس گلی میں لیے موبائل, پیشاب گھر کے پاس, باتھ روم کے پاس, نالی کے پاس کرتے رہتے رات میں بیٹے کرتے رہے ایسی. جہاں آدمی کھڑا نہیں رہ سکتا ہے وہ بیٹے وہی بیٹھ کے کھاتے بھی ہیں, پان پوچھتے رہتے ہیں, سگریٹیں پیتے رہتے ہیں, ناک بدبو سے بھر جائے لیکن پھر بھی انہیں کوئی ہوش نہیں رہتا ہے. پوری رات جب دنیا کی قومیں صبح ورزش کر کے پہلوانی کر کے لوٹتی ہے تو ہمارا مسلمان قوالی اور گانا سن کے لوٹ رہا ہوتا ہے. راتوں میں ہم بھی نکلتے ہیں, تقریر کر کے آ رہے ہوتے ہیں, سینکڑوں بچے روڈ پر دوڑ رہے ہوتے ہیں 3 بجے رات میں, 4 بجے رات میں ورزش کر رہے ہوتے ہیں. انہیں فوج میں بھرتی ہونا ہے, پولیس میں بھرتی ہونا, اور ہمارے بچے 9 بجے تک سو کے اٹھیں گے. ماں باپ بھی میرا گڈی جو ہے دیر رات میں تشریف لایا ہے تو کیسے جگہ ہوگی, ڈسٹرب ہو جائے گا. اچھا تیرے گھر میں آگ لگ جائے خدا نہ کرے تو پھر بھی تو کہے گا ارے میں کیسے دکھاؤں اپنے بچے کو, ابھی جلدی تو سویا ہے. مگر ایسا جگائے گا لات مارا کبھی جلدی اٹھ, ارے آگ لگی گھر میں. دنیا کی آگ لگ جائے گھر میں تو جلنے کا اتنا ڈر ہے کہ مار مار کے اولاد کو جلاتے ہو. جہنم کی آگ جس بچے کو جلانے والی ہے نماز نہ پڑھنے کی بنیاد پر, کیا اس بچے کو فجر کے لیے نہیں جگاتے ہو تم؟ کیا یہ احساس ہے ہمیں؟ تعلیم حاصل کیجیے. تعلیم, ہمارے پاس تعلیم نہیں ہے. 20 سال مسلمان صرف چاروں طرف سے منہ موڑ کے علم حاصل کرنا شروع کر دے, اس دیش کی حکومت کی باغ ڈور تمہارے ہاتھ میں ہوگی. ایسے ہی کوئی لہر نہیں آئی تھی جو یہ قہر بپا ہمارے ملک پر ہے. 80 سال کا میکزیمم ورک ہے لوگوں کا, بڑی محنت کیا ہے لوگوں نے, پڑھا ہے, پڑھایا ہے, اور آج چوکی دار سے لے کر کے صدر جمہوریہ کی کرسی تک وہی وراجمان ہے. تعلیم کا ایک مقام ہے ساتھیوں, ہم پڑھتے نہیں ہیں.
नौजवान बच्चे हमारे 12वीं तक पहुंचते पहुंचते 14% ड्रॉप आउट हो जाते हैं। बाई गिरोस पास हो गए हैं तो धंधा उन्ना करेंगे चलकर, कोई कहीं दुकान में होटल में जाके प्लेट वलेट साफ करेंगे, कहीं जाकर के किसी के यहाँ बटन वटन काटेंगे, मुंबई में कमाएंगे। बड़ा भरा पड़ा हुआ है मुल्क, बड़ा बड़ा शहर है। लड़कियों को पढ़ाते हैं लोग, लड़कियां पढ़ रही पंचगनी में, लड़कियां पढ़ रही है दिल्ली में, जेएनयू में। अभी देखा नहीं था कोई 6 साल पहले जो है जामिया मिल्लिया जेएनयू के बच्चे और बच्चियां धरना प्रदर्शन पे बैठे थे कि हमें समलैंगिक की इजाजत दी जाए। मतलब है कि लड़का लड़के से शादी कर ले, लड़की लड़की से शादी कर ले। तो हमारे उच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि जी ऐसा कर सकते हैं। तो मैंने कहा था जो जज ने फैसले दिए हैं पहले उन जजों को आपस में ही शादियां कर लेनी चाहिए बेटा। यानी अकल माउफ हो गई, इतनी उच्च पोस्ट पर कैसे गधे लोग बैठ जाते हैं। मर्द मर्द से शादी कर ले, अजीब लॉजिक है यार। तो क्या घास सिला है तुमने, औरत औरत से शादी कर ले। मर्द औरत की पैदाइश का मेन मकसद क्या है? तवालुद व तनासुल, नस्ल की अफजाइश, बच्चों को पैदा करना। मेरे आका फरमाते तज़व्वजुल वदूदल वलूद फ़इन्नी मुकासिरुम बिकुमुल उमम। शादी ऐसी औरत से करो जिसके ज्यादा बच्चे पैदा होते हो, इसलिए कि कसरत उम्मत पर मैं फख्र करूंगा हश्र के मैदान में। मगर आज हाल क्या है? दीवारों पे नारे लिखे हैं, पहला बच्चा अभी नहीं, दूसरा जल्दी नहीं, तीसरा कभी नहीं। दूसरा बच्चा कब? पहला पढ़ने जाए तब। परिवार नियोजन, भर पेट भोजन। यार हम उस तहरीर को पढ़ते ही नहीं, इसलिए कि हमारे नबी ने फरमाया कल हश्र के मैदान में सारे नबियों के उम्मतों की कतार लगाई जाएगी। 120 कतारें लाइन होगी सारे नबियों के उम्मत की। आका फरमाते हैं उनमें से 80 लाइन सिर्फ मेरी उम्मत की होगी। तो हम तो इस 80 को पूरा करने में लगे हुए हैं, 80 को पूरा करने में लगे हुए हैं। हमारे देश के बड़े सारे लोग परेशान आ रहे हैं, मुसलमानों के बहुत बच्चे पैदा होते हैं, बहुत पैदा होते हैं। तो हम क्या करें भाई साहब? हमने कई जलसों में कहा लोगों से, एक नुस्खा हमारे पास है, उस पर आप अमल कर लीजिए, हमारे बच्चे कम पैदा होंगे। तो जब लोगों ने पूछा तो हमने बताया ऐसा है, हमारे मुसलमानों को हमारी आबादी के हिसाब से सरकारी नौकरी दे दीजिए। सुबह जाएंगे काम करने के लिए, दिन भर मजदूरी करेंगे, मेहनत करेंगे, काम करेंगे, थके हारे शाम को आएंगे, खाना खाएंगे, चुपचाप सो जाएंगे। अगर नौकरी नहीं दी तो ये रही हमारी फैक्ट्री, ये हमारा रहा मॉडल। इतने पैदा कर देंगे, इतने कि पता नहीं चलेगा कहां गए तुम। बड़े दुखी है बेटे, हम दो हमारे दो, और हम दो हमारे 25। कुदरत की शान देखिए यार, कितने अरबपति हैं, दुआ मांग मांग के थके, अल्लाह कोई एक लूली लंगड़ी लड़की ही दे दे, या अल्लाह कोई दे दे, कहानी दे दे, या अल्लाह। अमेरिका, लंदन, कनाडा, बर्तानिया, जर्मनी इलाज करवा के थक गए और बस अब मरने वाले, कुछ नहीं दिया अल्लाह ने। और यहां घर नहीं है, चड्डी में तो बनिया ही नहीं, बनिया में तो चड्डी नहीं। एक वहां पे पे करता है, एक वहां में करता है, रोटी मिली तो चटनी नहीं। 15-20 घर रहने के लिए नहीं, और टिंकू पिंकू डबलू कबलू सब मौजूद है। अल्लाह क्या तेरी शान है, अल्लाह जिसे चाहता है जो देता है। लोग नहीं है, अगर किसी के यहाँ बच्चे अच्छे नहीं पैदा होते हैं, साल भर शादी को हो गए, अच्छा ये भी कमाल की बात है, लड़का कैसा भी हो, आड़ा प्या खाना खूना ना, लेकिन वो फरमाइश होती है ऐसी ऐसी दुल्हन ढूंढना अम्मी जैसे ट्यूबलाइट है। हमने जनाब कौवा महोदय अपने रुखे ज़ेबा को आईने में देख ली,
ہاں خود دیکھنے کے لائق نہیں، دلہن ایسی ہو جیسے ٹیوب لائٹ جل رہی ہے. پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، کبھی کبھی ایسا ہو بھی جاتا ہے. شادی ہو گئی تو مان لو اگر سال بھر بچے نہیں ہوئے تو پورے محلے کی عورتیں اللہ توبہ جانو کس میں کمی ہے، اللہ تیری توبہ کس میں. بیچارہ اللہ بھی لائن میں، یہ ڈاکٹر وہ ڈاکٹر وہ ڈاکٹر وہ کچھ ہے نہیں. تو کسی نے سجھاؤ دیا بابا کے پاس جائیے. تو وہ گئے، بابا ہاں بالکل. کہا بابا کیا لگے گا؟ کہ شیر کے سینے کی ہڈی، بندر کی مونچھ، بھالو کا ناخن. کہا بابا کہاں ملے گا؟ نا سب ملتا ہے، پیسہ بتا پیسہ دیجیے. کتنا کا 10,000 لیا. کیا کرنا بابا؟ نوچندی جمعرات کو آنا، دیکھ زندہ مچھلی لے کے آنا، آدھا میٹر کپڑا لے کے آنا، دھاگا کالا کالا لے کے آنا. اب گیا بیچارہ لے کر کے سب سامان. تو اس مچھلی کے منہ میں لکیر کھینچ کے ڈال دیا، تعویذ کا بند کیا. کہا جائیے 12 بجے رات کے بعد میں پرانی قبرستان میں پرانی قبر کو ایک ہاتھ کھودنا، اسی میں دفن کرنا. بالکل پیچھے مڑ کے اس کا باپ نہیں دیکھے گا، پیچھے مڑ کے. اتنا بونڈ کر دیا تھا اسے. اب انتظار کر رہا، اب ٹھیک ہو معاملہ، اب ٹھیک ہو کہ کھاک ٹھیک ہوگا. اگر دعا تعویذ سے کام بنتا تو مولوی پاگل ہے بابا، تمہارا بنائے گا کمرہ بند کر کے روز اپنا ہی بنائے گا. ہے کہ نہیں سر؟ تعویذوں سے اگر روپے پیسے آتے، دھندا پانی چلتا، تو ہم کیوں آپ کی تعویذ بنائیں گے یار؟ اپنی بنائیں گے. یہ سب بے وقوفی کی باتیں ہیں. اللہ جو دیتا ہے وہی لیتا ہے بندہ. ہاں یہ بات دماغ سے نکال دیجئے. تو میں عرض کرنا چاہتی ہوں، اگر کیسے کیسے کچھ امید بندی نا تو اب پورا گھر دعا مانگے گا، یا اللہ لڑکا ہونا چاہیے، یا اللہ لڑکا ہونا چاہیے. جیسے امید لگی نا کہ کچھ ہے اندر، تو اللہ لڑکا ہونا چاہیے، یا اللہ لڑکا ہونا چاہیے. تو لڑکی نے تیری خبر کھو دی ہے. لڑکی کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ اگر کسی کیا مان لیجئے 3-4 لڑکیاں ایک ساتھ ہو گئی تو بھی اس عورت کا جینا دشوار. پورے محلے کے کان نہ کٹی ہو گئی کمینی، ارے صرف لڑکی ہی پیدا کر دی. ارے کوئی لڑکی لڑکا پیدا کوئی انسان کا کام ہے یار؟ عورت سے پوچھو اللہ کا بتا، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما. اللہ جسے چاہتا لڑکا دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا لڑکی دیتا ہے، جسے چاہتا دونوں دیتا اور جسے چاہتا بانٹ کر دیتا ہے. تو اس میں لڑکی کا قصور کیا بھائی صاحب؟ بیج تو آپ نے ڈالے ہیں. ہاں پوری محلے کی رشتہ دار کی عورتیں اس لڑکی کا جینا دشوار کر دیں جس کے 4-5 بچیاں پیدا ہو جائیں. صرف لڑکی پیدا کرتی ہے. یہ ظلم ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، یہ جنگلی پن ہمارے معاشرے میں ہے، یہ بے حیائی ہمارے معاشرے میں ہے. تو دراصل جسے بھی حضرت فرما رہے تھے نا، شادی کے حوالے سے کوئی بات کر رہے تھے. ہمارے یہاں امام اعظم ابو حنیفہ کا مسئلہ ہے کفات کا، کفو دیکھا جائے. کوئی بڑھیا پڑھا لکھا لڑکا ہو تو گھسیارن سے اس کی شادی مت کر دینا، اور کوئی لڑکی پڑھی لکھی زیادہ ہو تو بھینس چرانے والے چرواہے سے شادی مت کر دینا. تھوڑا معیار دیکھ لینا. ہاں اور ایک دم بجھتا کوئی لڑکا ہو تو ایسی لڑکی مت لے آنا ٹیوب لائٹ کی طرح، معاملہ بیٹھے گا نہیں. تھوڑا معیار دیکھ لینا. وہ چرکین کا نام سنا آپ نے؟ شاید لوگ زیادہ جانتے ہوں گے. بہت کالا کلوٹا تھا. اس کی بیگم کبھی کبھی ایسا جوڑا بھڑ جاتا ہے قدرت سے. ہاں بیگم تو ایسے ٹیوب لائٹ کا تھی اس کی، اور خود تھے ہماری ٹوپی کی طرح. تو اچھا شاعروں کا مزاج ہوتا ہے، وہ ہر دم سوچتے رہتے ہیں. تخیل کائنات کا مطالعہ، تلاشی الفاظ، یہ شاعری کے 3 بنیادی اصول ہیں. یہ ہر دم سوچتے رہتے، سوچتے یہ بن گیا تو اب یہ بن گیا، اس کی
اس کا قافیہ بیٹھتا کہ نہیں بیٹھتا ہے, اس کا جو ہے حرف روی اس میں کہاں ہے, سقطہ کہاں ہے, ظہور کہاں واقع ہو رہا, یہ ڈھونڈتا رہتا اسی میں. سنڈاس میں بیٹھتا ہے کہ جو 5-10 منٹ کا ٹائم ہو, آدھا گھنٹہ وہ اسی میں بیٹھا رہتا ہے, سوچتے رہتا بیٹا. ہاں دیکھا ہے اس لیے بتا رہا ہوں. تو حالت یہ ہے, بڑا خوبصورت مزاج تھا اس شاعری کا اس کا. تو ایک مصرع بنایا اس نے, زاغ کی چونچ میں انگور خدا کی قدرت. ہاں صبح سے شام ہو گئی, دوسرا والا نہیں بیٹھ رہا تھا. گھر آئے, کھانا وانا لا کے بیگم نے پیش کیا, ہم منہ لٹکائے بیٹھے ہوئے تھے. ارے شوہر نامدار کھاتے کیوں نہیں؟ ارے بیگم ایک مصرع بنا ہے, دوسرا بیٹھ نہیں رہا ہے. کہا کیا بنایا؟ کہا زاغ کی چونچ میں انگور خدا کی قدرت. اچھا کھانا وانا تو کھا لیجیے, پہلے بتاتا ہی نہیں. کہا نہیں جب تک بنے گا نہیں کہ کھانا نہیں کھاؤں گا. اب ٹھیک ہے, وہ بیٹھ گئی وہیں پہ پالتی مار کر کے. کہا آئیے ذرا اپنے سر اقدس کو ہمارے ران شریف پہ رکھیے. تو آ کر کے سر ٹکا دیا بیگم کے ران پہ. کہا اب فرمائیے آپ نے کیا مصرع پڑھا؟ کہا زاغ کی چونچ میں انگور خدا کی قدرت. کہا بن گیا. کہا بیگم جلدی بتائیے جلدی بتائیے. کہا حور کی گود میں لنگور خدا کی قدرت. بن گیا نا. کفو کا مسئلہ بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے. معیار دیکھیے, معیار ہمارے یہاں گڑبڑی جو آج ہو رہی نا, لڑکیاں پڑھ کر کے اپنا کیریئر بنانے کی دھن میں پتہ نہیں کیا MSc BSc PSc کیا کیا کرتی رہتی ہے. اب وہاں پہنچنے کے بعد ان کے معیار کا کوئی دولہا نہیں ملتا مسلمانوں میں, تو اپنا لیول دیکھتی ہیں. دینی شعور تو ہوتا نہیں ہے. ہم نے اپنے بچیوں کو دین پڑھایا نہیں ہے. پڑھ پڑھی جیسے بچیاں تھوڑا شعور کی منزل پہ پہنچی نا, بس کانوینٹ میں اسکول میں تو پورا گھر پکڑا ہے. کیا میری گڑیا انگریزی میں کوئی پڑھ رہی ہے, یہ ہو رہا. تو وہ لڑکیاں جن کو ہم نے دین نہیں سکھائے, ابھی ہمارے پاس ایک ویڈیو پرسوں آئی ہے اپنے اسی ملک کی, بڑی اچھی پڑھی لکھی, باپ نے بڑی قربانیاں دے کے گھر ور بیچ کے بچی کو پڑھایا, ہائی لیول کی تعلیم دلائی. اب اس نے بھاگ کر کے شادی کر لی کسی. وہ گیا پولیس اسٹیشن میں کمپلین لکھایا, اس کے گھر گیا, رو رو کے اپنی بیٹی سے ہاتھ جوڑ کے منا رہا ہے, ماننے کو تیار نہیں. بولیے جس باپ نے جس ماں نے بڑے لاڈو پیار سے اپنی بچی کو پرورش کیا ہے اور زندگی میں کبھی کسی چیز کی کمی نہ ہونے دی, دینی شعور نہ ہونے کی بنیاد پر اسے اس بات کا احساس نہ رہا میرا اٹھنے والا قدم, اس کا ریئیکشن کیا ہوگا ہماری ملت کے لیے. اس لیے تعلیم گھر سے شروع کیجیے. تو یہاں معاملہ بگڑتا ہے, یہ پتہ نہیں ہوتا ہے. بھاگ کی شادیاں کر لیتی نا تو 6 مہینہ تو خیریت سے گزرتے ہیں, اس کے بعد وہ دوستوں پہ پروس دی جاتی ہیں, تیار نہیں ہوتی ہیں تو مار کر کے گلا کاٹ کر کے نالی اور جھاڑی میں پھینک دی جاتی ہیں. اس پہ بھی بس نہیں کرتا ہے تو بامبے کے کوٹھوں پہ بیچ دی جاتی ہیں. ایک دوست نے رپورٹ دبئی پہ پیش کی ہے, لڑکیوں کو یہاں سے اٹھا کر کے شادی کیا اور جب دیکھا کہ یہ سارے جھانسے نہیں پھنس رہے تو دبئی کی مارکیٹ میں بیچ دیا, جہاں ہزاروں بچیاں مسلمانوں کی اسی جھانسے کا شکار ہوئی, غیروں کے ساتھ بھاگ کے شادیاں کی, اب واپس پلٹ کے اپنے معاشرے میں نہیں آ سکتی ہیں. ذلت کی زندگی ہزاروں بچیاں دبئی میں گزار رہی ہیں. یہاں پر ہم کیسے بند باندھ سکتے ہیں؟ کوئی لاہے عمل ہمارے پاس ہے؟ ایک ہی طریقہ ہے, ہم اپنے گھروں سے اسلامی تعلیم کی شروعات کریں. ماں کی گود پہلی تربیت گاہ ہے, پہلی یونیورسٹی ہے. ماں اگر پرہیزگار ہوگی تو بیٹی بھی نیکوکار ہوگی, ماں پرہیزگار ہوگی تو بچہ بھی پرہیزگار ہوگا,
ماں اگر گانا سننے کی، پکچر دیکھنے کی، بےہودگی کی تصویریں دیکھنے کی، اڑیاں تصویریں دیکھنے کی عادی ہوگی تو ماں کے پیٹ میں پروان چڑھنے والے بچے نچنیے اور گویے ہی پیدا ہوں گے۔ اس لیے اپنے گھروں میں 2-3 ٹوٹیاں لگا کے رکھو وضو کرنے کے لیے، ایک کمرے میں 10-5 مصلی رکھ دو نماز پڑھنے کے لیے۔ ہر مسلمان اپنے گھر میں ایک منی لائبریری بنائے، 150 کتابیں اہل سنت والجماعت کی دینیات کے عقائد کے حوالے سے موجود ہوں۔ جب صبح آپ کا بچہ، آپ کی بچی آنکھ کھولے، 2 سال 3 سال 4 سال کے بچے بچیاں، تو ماں تلاوت کر رہی ہو، بھائی وضو کر رہا ہو، بہن سجدے میں گری ہوئی ہو، اور باپ خدا کی دہلیز کرم پہ رو رو کے دعائیں مانگ رہا ہو، اس گھر میں پروان چڑھنے والے وہ بچے یقیناً دین مصطفیٰ سے کبھی بھی الگ نہیں جا سکتے ہیں۔ یہ شعور ہم نے بیدار کرنے کی ضرورت ہے، ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے اس طرز زندگی کو نہیں اپنایا تو بڑھتی ہوئی اس برائی کو ہم روک نہیں سکتے ہیں۔ ساتھیوں، آپ یہ سوچتے کہ کالج اور یونیورسٹی میں آپ کے بچوں کو دین سکھایا جائے گا؟ یہ کالج اور یونیورسٹیز بنائے ہی اسی لیے گئے کہ دین سے بے دین بنایا جائے، اسی لیے بنائے گئے۔ جتنے بھی کالج ہے نا، جامعہ ملیہ ہو، جے این یو ہو، مسلم یونیورسٹی ہو، ہمدرد یونیورسٹی ہو، کوئی بھی ہو، پہلی بات تو سنیوں میں سے اکا دکا لیکچرر ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی یونیورسٹی لکھنؤ میں اکا دکا، بقیہ جو مسلم کے نام پر لیکچرر پروفیسر ہے نا، صلاحی، فلاحی، اصلاحی، ندوی، مظاہری، قاسمی، سلفی، ہمارا کوئی نہیں ہے۔ تو ایک طرف سے یہ ڈکیتی کرتے ہیں، اور دوسری طرف سے ہمارے ایک دوست نے جو یونیورسٹی میں پڑھنے گئے تھے، ابھی ملاقات ہوئی ناگپور کے جلسے میں، جشن 7 سالہ تھا، سرکار تاج الاولیاء کا، انہوں نے فرمایا حضرت جب ہم پہلی بار اسکول میں گئے تو ایک جو لیکچرر صاحبہ دینیات کی تھی وہ نان مسلم کمیونٹی کی تھی، اور عربی میں جب انہوں نے پوری گھنٹی میں اسپیچ دیا، میں محو حیرت تھا کہ اس نے انگلش عربی کہاں سیکھی ہے۔ 10-12 سال تک پڑھنے کے بعد بھی مولانا کی تعداد جو بڑھ رہی ہے، ایسے علماء شاید کچھ % ملے جنہیں عربی پہ عبور ہو۔ 10-12 سال پڑھنے کے بعد غیروں نے ہماری تہذیب چھین لی، ہماری تعلیم چھین لی۔ ہمارے بچوں کو پڑھانے کے لیے دینیات اگر کوئی نکہت کے بجائے سیتا آتی ہیں تو ہم کو دین سکھائیں گی، وہ کیا توقع آپ کی ہے؟ ایک اور دیکھا میں نے معاملہ، جو ہمارے چھوٹے بچے ویسے بھی لوگ ابھی 3 سال تو چھوڑیے 2 سال میں لے کے پہنچ جاتے ہیں اسکول میں داخلہ کروانے کے، لوگ اسکول کھول کے بیٹھے ہیں۔ اگر تمہارا بچہ پیدا ہو فوراً ڈال کے آؤ، انہیں پیسہ چاہیے، 2-4 عورتیں اور رکھ لیں گے دودھ پلانے کے لیے، منہ دھلانے کے لیے، ناک پوچھنے کے لیے، ان کو کیا کرنا، پیسہ چاہیے ان کو، لیکن ڈال کے آگے بیٹھے ہیں۔ اتنا بڑا بوجھ ہے بستے کا اس کے پاس میں، وہ چل نہیں سکتا لے کر کے اسے، پوری گاڑی میں وین میں سوتا ہوا جاتا ہے، جب تک اسکول میں رہے گا ٹیبل بیٹھا سوتا رہے گا۔ اسی لیے اسکولوں نے اپنا ایک ٹرینڈ بدلا ہوا ہے، کھیل کھیل کر کے بچوں کو سکھایا جائے، تو انہیں باضابطہ طور پہ اسکولوں میں الگ الگ سسٹم سے کوئی کھیلنے کے سامان رکھائے گئے ہیں، تو دوڑا کر کے ہنسا کر کے انہیں اس طرح سے سکھایا جاتا ہے۔ 3 سال 2.5 سال کی عمر میں بچوں کو ہم چھوڑ کے آ جاتے ہیں۔ جو عیسائی مشنری کے لوگ ہیں کام کرنے والے، ان کی سوچ دیکھیے، انہوں نے اپنے بندے سر کر رکھے اوپر چھت پر، بچوں سے پوچھتے ہیں، انہوں نے بچے ہوتے ہیں 3-3 4-4 سال کے، بیٹے تمہاری چوائس کی چاکلیٹ کون سی ہے؟ تو بچے جب چاکلیٹ کا نام لیتے ہیں تو کہتے اچھا آنکھیں بند کرو بچوں، جیسس کو یاد کیجئے، عیسیٰ مسیح کا نام لیجئے، آنکھیں بند کر، جیسے وہ نام لیتے نا
تو ادھر سے وہ چاکلیٹ گراتا ہے بندہ. آنکھیں کھولیے, جب بچے آنکھ کھولتے ہماری چوائس کی چاکلیٹ مل گئی, دل پر بد عقیدگی کا پہلا دھبا یوں ڈالا جاتا ہے. یہ طریقہ چل رہا ہے. میں کوئی ایسی لاجک نہیں پیش کرتا جو باؤنسر جائے. میں پڑھتا بھی ہوں اور دیکھتا بھی ہوں, راستہ چلتا رہتا ہوں, تقریر بناتا رہتا ہوں, ہاں, تاکہ تھوڑا میچ کھا جائے. ہفتہ بھر سوچتا ہوں, دیکھتا ہوں, سنتا ہوں, اور جمعہ کا دن آتا ہے تو قرآن و احادیث کی فہرست لے کر کے اسی کے تناظر میں یہ واقعات سیٹ کر لیتے ہیں. ہندوستان کی مساجد میں تنہا میں ایک مولوی ہوں جو 1 گھنٹہ تقریر جمعہ کرتا ہوں. میں کبھی 55 منٹ, کبھی 60 منٹ, کبھی اس سے زیادہ رہتی ہے. 1 گھنٹہ, اس لیے کہ ہفتے میں ایک دن ایسا آتا ہے جب ہماری قوم بالکل صاف ستھری نہا دھو کے خوشبو لگا کر کے ایک سوئی کے ساتھ اللہ کی دہلیز کرم پہ آتی ہے, بڑے غور سے سنتی ہے, بیٹھتی ہے. ایسے موقع پر ایک ذمہ دار عالم, ایک بہترین مائنڈڈ مصلح اور عالم اور امام کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اس دن کا بھرپور فائدہ اٹھا کر کے حسن ترتیب کے ساتھ میں ایسی باتیں اپنی قوم کے ذہن پر رکھ دی جائیں. احساس تو کرے بندہ. مگر ہوتا یہ ہے 20, 25 یا 15 منٹ کی تقریر لوگ کرتے ہیں. ہم بمبئی جیسے شہر میں بھی رہے ہیں, وہاں بھی دیکھا ہم نے, تو ہر مہینے میں وہ سیٹ کرتے ہیں مائنڈ, اور 4 بزرگوں کا عرس آ گیا اس مہینے میں, تو پہلا جمعہ اس بزرگ کا, دوسرا اس بزرگ کا, تیسرا اس بزرگ کا, چوتھا اس بزرگ کا. چلو چھٹی ہو گئی 4 جمعہ کی. تو پھر بیچارے کیا گئے جو ہے بیٹے کے لیے. اللہ نے ہمیں دین کی تبلیغ کے لیے پیدا کیا ہے, پیر کی تبلیغ کے لیے نہیں پیدا کیا ہے. بڑا المیہ ہے. پیر کرسی پہ بیٹھا رہتا ہے پوری رات. ہمارے مولانا حضرت شاعر لوگ, جس کو غوث پاک کو دیکھنا, حضرت کو دیکھے, حضرت علی کو دیکھنا, حضرت کو دیکھے, حضرت کو دیکھے, ارے تیری زبان کو تالے لگ جائیں. یہ زبان خدا کی تعریف و توصیف میں لگا, نبی کی نعت پڑھنے میں لگا. یہ زندہ آدمی مردہ مورتی بن کے بیٹھا ہوا جس کی تعریف و توصیف کے قصیدے کے پل باندھ رہے ہو. کتنا نفس موٹا ہو گیا انسان کا, کتنا نفس موٹا ہو گیا ہے. بڑا خوش ہوتا ہے کہ ہماری تعریف کی جا رہی ہے. کوئی بھی نعت خان نبی کی نعت پڑھتا ہو, بیٹا 1 روپیہ نہیں دے گا کوئی. اور جیسے پیر کی منقبت کا پہلا مصرع پڑا, گڈی کی گڈی, حمد الہی کہاں گئی, نعت مصطفیٰ کہاں گئی. کیا تم نے اپنے پیر کی منقبت کو پیارے مصطفیٰ کی نعت سے بڑا سمجھا ہے؟ تو اپنے ایمان کا سروے کر لو, ایمان کا سروے کر لو. تو اپنی بچوں اور بچیوں کو تعلیم ڈھنگ کی دیجئے. کالج کے بھروسے مت رہیے. کالج سے آپ کا بچہ دین سیکھ کر نہیں آئے گا. مدرسے ایک بہت بڑا کانٹا ہے دنیا کی نگاہ میں. یہی وجہ ہے رات دن ان کی جانچ پرکریا چلتی رہتی ہے. کبھی مدرس کے کاغذات جاتے جاتے ہیں, کبھی کس کے, کبھی زمین مدرسے کی ہے کہ نہیں کہ کتنے سارے روڈوں پہ بڑے بھوگے لگے ہوئے ہیں ان کے, اس کی کوئی جانچ نہیں ہوتی ہے. انہیں پتا ہے اور دنیا کو پتا ہے. مسلم قوم کے لوگوں کو دین کی عقیدے کی اسپرٹ ان مدرسوں دی جاتی ہے. یہ مدرسے زندہ ہے تو مسجدیں زندہ ہیں, مدرسے ہیں تو کلمے کا نور زندہ ہے, مدرسے ہیں تو ہمارے پیشانیوں میں سجدوں کا وقار زندہ ہے, مدرسے ہیں تو دل میں کے اندر ایمان کی روشنی زندہ ہے, مدرسے ہیں تو مسجدوں کے میناروں سے اذان کی آوازیں آ رہی. مدرسے جس دن بند ہو گئے مسلمانوں تمہارا صفایا ہو کے رہ جائے گا.
جن ملکوں سے مدرسے بند کیے گئے ان ملکوں میں آج مسلمان پہچانا نہیں جاتا ہے. برٹین میں کوئی ایک بھی مدرسہ نہیں ہے, اور ایسی پابندی عائد ہے کہ کوئی مسلمان قرآن نہیں پڑھ سکتا ہے, مذہبی کتاب نہیں پڑھ سکتا ہے, تو دین کہاں سے سیکھو گے؟ دنیا کے نقشے پہ تنہا ملک ہے برٹین جہاں پر سب کے سب ناستک ہو گئے, ادھرمی ہو گئے, خدا کو ماننے کا انکار کر دیا. ہم سب پورے ملک کے لوگ خدا کو مانتے نہیں. کیا ہمارے پاس لائحہ عمل ہے وہاں کے مسلمانوں کو بچانے کے لیے؟ جو بارڈر کے علاقے ہمارے ملک کے ہیں, ہندوستان کے, یہاں قادیانیت بڑھ رہی ہے. ہم یہاں جوتے میں دال بانٹ رہے ہیں. اس مولوی کو نکالو, اس مولانا کو نکالو, اس کو سرکاؤ, اپنے مزاج کا لے کے آؤ, اس مدرسے کو بند کرواؤ. ہم اس کام میں لگے ہوئے, اور بارڈر کا ایریا قادیانیوں نے چھین لیا ہم سے. ہمارا سنی مسلمان جو ہے اب آج کی تاریخ میں قادیانی بن چکا ہے. کون بچائے گا انہیں؟ حیدرآباد کے علاقے میں جائیے, آج کی تاریخ میں اورنگ آباد, پونا کا یہ پورا علاقہ, یہ پوری بیلٹ جو ہے نا, ایک کتے نے وہاں نبوت کا دعویٰ کیا, شکیل قریشی نام کر کے. لوگ اس کا کلمہ پڑھ رہے ہیں. گوہر شاہی ایک کتا پیدا ہوا پاکستان میں, اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا. ہمارے نبی کے غیب پر قربان جائیے. میرے آقا نے فرمایا تھا قیامت تک بڑے کے دجال کے علاوہ 30 چھوٹے دجال پیدا ہوں گے, اور ہر دجال نبوت کا دعویٰ کرے گا. نبی کی نگاہ نبوت 1400 سال پہلے جو دیکھ رہی تھی آج کے حالات کو, ہم نے ماتھے کی آنکھ سے اسے دیکھا. کون بچائے گا ان کو؟ اجمیر کے کوب و جوار میں قادیانیوں نے جھنڈے گاڑے اپنے. انہیں کیا لینا دینا بیچاروں کو, مجاوروں کو؟ یہ مولوی کا کام ہے, یہی لڑے یہی مرے. ان کو تو روپے ہیں اتنے ہیں, ناچنے والوں سے, گویوں سے, فلمی دنیا کے نچنی آتے ہیں, سب بڑے ادب کے ساتھ ان سے گلے ملتے ہیں, ہاتھ پیر پکڑتے ہیں, ارے جہاں کے نام آپ کے ساتھ ایک سیلفی لے لیتے ہیں. ابھی خواجہ سے بڑا کوئی معتبر ہے تیرے پاس میں؟ بزرگوں کے مزارات سے بڑا معتبر نچنیا ہو گیا جس کے ساتھ تو سیلفی لیتا ہے؟ قرب و جوار میں قادیانیوں نے گاؤں میں ڈیرے ڈال لی. دیہات میں مکان کا کوئی کرایہ پہ لے لیا ہے. جس مکان کا کرایہ دیہات میں 2000 ہو سکتا ہے, اس مکان کو 20,000 پہ کرایہ پہ لیتے ہیں. اور کون نہیں دے گا اپنا مکان جسے 20,000 ملے؟ مزید بڑا, ہر بچے کو, جو گھر میں بچے ہوتے ہیں نا, نوکری پہ لگا لیتے ہیں. وہ ہر بچے کو 10 سال کا بچہ 15 سال کا 5,000 روپے اسے دیتے ہیں. گھر کی عورتوں کو 8,000, بڑوں کو 15,000. اب گھر بھر کے لوگ نوکری پہ لگ دیں گے, گھر بھی کرائے پہ ڈھنگ سے اڑ گیا ہے. تو ان کا کام کیا ہوتا ہے, وہ ان کے جو پمفلیٹ شائع ہوتے ہیں, اسے بنڈل بنائیے, سیٹ کیجئے, پیک کیجئے, ڈسٹریبیوٹ کیجئے, یہ کام ہوتا ہے ان کا. پہلا کام یہ کرتے ہیں, اس علاقے کے پرشاسن کو کنٹرول میں لیتے ہیں. گئے دروگا جی کو 1 لاکھ روپے ٹکا دیا. محلے کے گنڈا کو دیکھے کو جس کا اثر ہے اسے موٹر سائیکل دلا دی, کسی کو ٹریکٹر دلا دیا. تو یہ جسارت کچھ سنیوں نے کری کہ ان کا جو ہے باجا بند کیا جائے مردودوں کا. اور جب انہوں نے ایکشن لیا ان قادیانیوں کے خلاف, تو دروگا نے مار مار کے سنیوں کو جیل میں ٹھونس دیا. میاں یہ ہندوستان ہے, جمہوری ملک ہے, اظہار فکر کی آزادی کا حق ہر ایک کو حاصل ہے. کہاں بیٹھے ہیں ہم, اور کیسے ہم اس کام کو انجام دے سکتے ہیں؟ تصور کیجئے. تو مدرسے